السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کے درجات بلند کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں جو سب سے مقدس جماعت ہے اس زمین پر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے، وہ علم والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علم والے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور علم سکھاتے ہیں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور علم سے مراد شرعی علم ہے، علم سے مراد شرعی علم ہے، دینی علم ہے۔ اور یہ علم جو ہم حاصل کر رہے عربی زبان کا، یہ ہم اس لیے حاصل کر رہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ سکیں۔ تو آج ہم بک 1 کا لیسن نمبر 11 پڑھیں گے، الدرس الحادی عشر۔ الدرس سبق، حادیہ ایک کے معنی میں ہے یہ رقم التسلسلی ہے، اس کو الحادیہ بولتے ہیں، اور عشرہ 10، 10 اور ایک کتنے ہوئے؟ 10 اور ایک ہوئے 11۔ الدرس الحادی عشر، سبق نمبر 11۔ سبق نمبر 11 آپ کے پاس ہے بیتی، یہ تھا بیتن، گھر، یا متکلم اس میں ایڈ کر دیا، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بیتی میرا گھر، تو بیت مضاف یا مضاف الیہ۔ اس سے پہلے اگر آپ ہادہ لگا دیتے ہیں، ہادہ بیتی، یہ میرا گھر ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ بعد جو ہے نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پہ ہادہ مبتدا محذوف ہے، اس کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ہادہ بیتی، یہ میرا گھر ہے، یا آپ اس کو ایسے کہہ دیں بیتی ہادہ، میرا گھر یہ ہے، دونوں درست ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو شارٹ میں دیے بیتی، جیسے مائی ہوم، مائی اسکول، آپ لوگ انگلش وغیرہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس لیسن کے اندر آپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ انشاءاللہ لیسن نمبر 1 سے لے کر 10 تک جو بھی آپ نے پڑھا، آپ کا مراجعہ، ریویژن انشاءاللہ اس لیسن کے اندر ہوگا۔ پہلا جملہ آپ کے پاس ہے ہذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ ہذا مبتدا، بیت مضاف یا مضاف الیہ، یہ میرا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہذا آپ نے پڑھ لیا، اس میں اشارہ، اور یہ اسم کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر استعمال ہوتی ہے یہ بھی آپ نے پڑھی ہے۔ ہذا بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ اب کہا جا رہا بیتی میرا گھر، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے۔ امام ہم نے پڑھ لیا، امام کا معنی ہے فرنٹ، سامنے، اور یہ ظرف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور ایڈورب آف پلیس کا معنی دے رہا ہے، ظرف مکان۔ اور دوسری چیز ہم نے امام کے تعلق سے ہی پڑھی تھی کہ امام جب جملے میں آئے گا تو یہ اپنے بعد والے ناؤن اسم کی طرف مضاف ہوگا، اور بعد والا اسم مضاف الیہ رہے گا۔ جب مضاف الیہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا، اس کے نیچے زیر آ جائے گی۔ بیتی میرا گھر، امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بیتی، یہ ٹھیک ہے، مضاف الیہ بن کے یہ مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور امام جو ہے یہ ظرف بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور المسجد مضاف الیہ ہے، المسجد مضاف الیہ بن کے یہ خبر ہوگی بیتی مبتدا کی۔ اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس دوسرا جملہ ہے بیتی میرا گھر، بیت مضاف یا مضاف الیہ بن کے مبتدا۔ جمیل میرا گھر خوبصورت ہے، جمیل خبر ہے اس کی، میرا گھر خوبصورت ہے۔ جمیل آپ نے پڑھا ہے،
اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، اس لیے جمیل لام کے اوپر رفع ہے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے فی ہی، فی حرف جر آپ نے پڑھا، فی حرف جر آپ نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے میں۔ جب فی کے ساتھ اٹیچ ضمیر استعمال ہوں گی، فی کے ساتھ اٹیچ ضمیر جب استعمال ہوگی تو ہو جب استعمال ہوتی ہے تو یہ جائے گا فی ہی، فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہن، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کن، فی فینا۔ تو فی ہی، اس میں، اس میں مطلب کہ اشارہ ہے، ہو ضمیر، ہی ضمیر اشارہ ہے بیت کی طرف، بیت مذکر ہے، مسکولین ہے، اس لیے ضمیر اس کے لیے مسکولین مذکر کی لائے۔ فی ہے، اس میں یعنی گھر میں، حدیقۃ صغیرۃ، حدیقۃ صغیرۃ، حدیق کہتے ہیں گارڈن، باغیچہ، صغیرۃ چھوٹا۔ اب حدیقۃ چونکہ مؤنث ہے، حدیقۃ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت صغیرۃ مؤنث ہے۔ حدیقۃ صغیرۃ، دو نکرہ اسم جمع ہوئے، نکرہ پلس نکرہ موصوف صفت، موصوف صفت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حدیقۃ صغیرۃ، حدیقۃ صغیرۃ موصوف صفت بن کے، یہ موصوف صفت مل کے یہ مبتدا، مبتدا مؤخر ہوا، مبتدا مؤخر یعنی مبتدا بعد میں آیا، اور فی ہی جار مجرور مل کے خبر مقدم ہے، خبر پہلے آ گئی۔ یہاں پہ آپ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر لیں، جب خبر شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ سے مراد جار مجرور ہو۔ لیسن نمبر 1 کی پی ڈی ایف میں نے یہ بات آپ لوگ کو دی تھی، اگر یاد ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ کو یہ چیز بار بار آتے آتے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب خبر کیا کہتے ہیں، خبر شبہ جملہ ہو، شبہ جملہ یعنی جار مجرور ہو یا ظرف ہو، جیسے امام ہے ظرف، اور تو پھر جو ہے ہم خبر کو مبتدا سے پہلے لاتے ہیں، خبر کو کیا لاتے ہیں؟ مبتدا، ورنہ مبتدا پہلے آتا ہے، لیکن جب خبر شبہ جملہ ہو تو مبتدا کو ہم پہلے لاتے ہیں۔ اب فی ہی، فی جار، فی حرف جر اور ہی مجرور، جار مجرور مل کے خبر مقدم ہے، اور حدیقۃ صغیرۃ موصوف صفت مبتدا مؤخر ہے، مؤخر یعنی لیٹ، جیسے ہم کہتے ہیں تاخیر، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تاخیر سے آئے یعنی دیر سے آئے، مبتدا بعد میں آیا، اور مقدم یعنی پہلے، خبر پہلے آئی۔ فی حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا باغیچہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہذہ غرفتی، اوپر آپ کے پاس آیا ھذا بیتی، چونکہ بیت مذکر تھا تو ھذا اس میں اشارہ آپ کے لائے۔ یہاں پہ ہذہ کیونکہ غرفۃ مؤنث ہے، غرفۃ مؤنث ہے، اس لیے اس میں اشارہ مؤنث لائے۔ ہذہ غرفتی، یہ میرا روم ہے، ہذہ مبتدا، غرفہ مضاف، یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ بن کے خبر ہوئی۔ اب کہا جا رہا ہے فیہا، چونکہ غرفہ مؤنث ہے، غرفہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر مؤنث لائے، فی کے بعد جو ضمیر لائے ہا، یہ مؤنث لائے، مسکولین فیمینن لائے، کیونکہ غرفہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اوپر آپ کے پاس لائے فی ہی حدیقۃ، فی یہ کیوں لائے؟ کیونکہ بیت مذکر تھا، بیت مذکر تھا تو ضمیر مذکر لائے، پروناؤن مذکر لائے، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس غرفۃ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے ضمیر پروناؤن جو لائے وہ کیا لائے؟ وہ مؤنث لائے، ہا، فی ہا، اس میں، اور یہ بھی خبر مقدم ہے، جار مجرور، جار مجرور خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ نافذۃ کبیرۃ، نافذۃ کہتے ہیں ونڈو، ونڈو کھڑکی، کبیرۃ بڑی، کیونکہ اب نافذۃ کیا ہے؟ مؤنث اسم ہے، تو اس لیے اس کے لیے جو صفت لائے کبیرۃ، وہ بھی مؤنث لائے، وہ بھی مؤنث لائے۔ فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، نافذۃ کبیرۃ موصوف صفت، نکرہ نافذۃ کبیرۃ بھی نکرہ، نکرہ پلس نکرہ موصوف صفت، معرفہ پلس معرفہ موصوف صفت، فیہا نافذۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑی کھڑکی ہے، ومروحۃ جمیلۃ، اب یہ واو ہے، اور مروحۃ، مروحۃ کہتے ہیں پنکھے کو، فین کو، اور جمیلۃ کیونکہ مروح مؤنث ہے تو اس کی صفت کیا لائے؟
जमीलतुन ता मुअन्नस लाए, व मिरवाहतुन जमीलतुन और एक खूबसूरत फैन है, पंखा है और एक खूबसूरत फैन है। तो ये मिरवाहतुन जमीलतुन ये भी क्या है, ये भी मौसूफ सिफत है, नकिरा प्लस नकिरा। और मिरवाहतुन जमीलतुन ये भी मरफू है। मरफू क्यों है, इसलिए कि वाव के जरिए से ये अत्फ हो रहा है किस पे, नाफिदतुन कबीरतुन। तो जो मातूफ रहेगा, मातूफ यानी अतुफ से पहले जो होता है, अतुफ से पहले जो होता है, वाव से पहले जो होगा वो उसको हम कहते हैं मातूफ अलैह, जिस पर अतफ किया गया, मातूफ अलैह जिस पर अतफ किया गया। और जो अतफ किया जाता है उसको कहते हैं मातूफ, उसको कहते हैं मातूफ। ठीक है, तो अब जो है व मिरवाहतुन जमीलतुन और उसमें एक खूबसूरत पंखा है, और माने एक खूबसूरत पंखा है किसमें, रूम में एक बड़ी खिड़की है और एक खूबसूरत पंखा है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है हादा सरीरी, ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है। वहादा कुर्सी, और ये मेरी चेयर है, कुर्सी है, कुर्सीयुन था, कुर्सी या मुतकल्लिम ऐड हो गया, और ये कुर्सी है। वहादा मकतबी, और ये मेरा टेबल है, ये मेरा बेड है और ये मेरी कुर्सी है और ये मेरा टेबल है। सब जो है हादा मुब्तदा सरीरी मुदाफ मुदाफ इलैह बन के खबर, सब ऐसे हादा कुर्सी हादा मकतबी सबके एक ही तरकीब है। अब उसके बाद कहा जा रहा है साअती मेरी घड़ी, साअती मेरी घड़ी, व कलमी और मेरी कलम, व किताबी और मेरी किताब, अलल मकतबी टेबल पर है। किस पे है, टेबल पर है। साअती मेरी घड़ी, व कलमी और मेरी कलम, व किताबी और मेरी किताब, अलल मकतबी टेबल पर है। उसके बाद कहा जा रहा व हकीबती और मेरा बैग, तहतल मकतबी, तहत ज़र्फ है, ज़र्फ मकान, नीचे के माना में, अल मकतबी मजरूर है तहत की वजह से। तहत अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ होता है और बाद वाला इस्म मुदाफ इलैह होने के वजह से मजरूर होगा। व हकीबती तहतल मकतबी और मेरा बैग, तहतल मकतबी टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे है। अब इसके बाद आपके पास आ रहा है नाफिदतु, क्या है, नाफिदतु गुरफती, नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, नाफिदतु, इसको हम नाफिदतु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नाफिदतु मुदाफ हो रहा है गुरफा की तरफ। जब कोई इस्म मुदाफ होगा दूसरे इस्म की तरफ तो उसकी तनवीन खत्म हो जाएगी, और तनवीन मैंने कई बार आपको समझाया है कि दो जबर दो देर दो पेश जो है उसकी जो दूसरी हरकत होती है वो तनवीन होती है। तो हम कहेंगे जब मुदाफ की तनवीन खत्म हो जाए, तनवीन से मरा दूसरी जो हरकत है, दूसरा पेश, दूसरी जबर, दूसरी देर खत्म हो जाएगी। अगर हम दोनों खत्म कर देंगे तो फिर एराब क्या देंगे, फिर हम कुछ नहीं देंगे। तो नाफिदतु गुरफती मेरे रूम की खिड़की, मेरे रूम की खिड़की, मफ्तूहतुन, अब चूंकि गुरफा क्या है, नाफिदा मुअन्नस है, तो अब जो इसकी जो है क्या कहते हैं, आप जो खबर लाएंगे वो खबर क्या होगी, वो खबर मुअन्नस आएगी। मेरे रूम की खिड़की मफ्तूहतुन ओपन है, खुली है। यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि जब भी आपके पास कोई नाउन आए, इस्म आ जाए और उस इस्म के ऊपर न ही अलिफ लाम हो और न ही तनवीन हो, जैसे आपके पास नाफिदतु है, नाफिदतु गुरफती, नाफिदतु में न ही अलिफ लाम है और न ही तनवीन है। जब भी आपके पास कोई ऐसा नाउन आ जाए
جس کے اوپر نہ ہی الف لام ہو اور نہ ہی تنوین ہو تو وہ ناؤن اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوگا اور اس کے بعد والا مضاف الیہ رہے گا. تو اب نافذہ تو کیا ہمارے پاس مضاف ہے. تو یہ چیز آپ لوگ دھیان رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ضمیر استعمال ہوگی تو مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی جو میں نے کئی بار آپ لوگ کو بتایا ہے تاکہ آپ لوگ کو یاد آئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں سیکنڈ جو پیراگراف اس میں دیکھیں ہذہ یہ غرفتو. اب یہاں پہ بھی سیم مسئلہ ہے. غرفتو پہ نہیں الف لام ہے نہیں تنوین ہے. اس کا مطلب یہ غرفتو مضاف ہو رہا ہے. ہذہ غرفت اخی یہ روم میرے بھائی کا ہے. ہذہ غرفت اخی یہ میرے بھائی کا روم ہے. یہ میرے بھائی کا روم ہے. اب غرفہ مؤنث تھا تو ہذہ اس میں اشارہ مؤنث لائے. اور اب دیکھیے آپ کے پاس ہے وتلک اور وہ غرفت اختی میری بہن کا روم ہے. غرفت یہاں پہ بھی مضاف ہے. ٹھیک ہے. وتلک اور وہ غرفت اختی میری بہن کا روم ہے. اب ہمارے پاس ہذا ہذی کو چھوڑ کے ہمارے پاس تلک بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے غرفت اخی کبیرۃ میرے بھائی کا روم بڑا ہے. غرفہ مؤنث ہے جی کبیرۃ جو ہے اس کی جو خبر لائے وہ بھی مؤنث لائے. غرفت اخی کبیرۃ میرے بھائی کا روم بڑا ہے. وغرفت اختی صغیرۃ اور میری بہن کا روم چھوٹا ہے. وغرفت اختی صغیرۃ اور میری بہن کا روم چھوٹا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں غرفت اخی میرے بھائی کا روم امام غرفتی میرے روم کے سامنے ہے. امام مضاف ظرف ہے. غرفتی ٹھیک ہے. غرفتی یہ مجرور ہے تاکہ نیچے کسرہ یا جو ہے یہ متکلم ہے. متکلم میرے. ٹھیک ہے. تو غرفت اخی میرے بھائی کا روم امام غرفتی میرے روم کے سامنے ہے. وغرفت اختی اور میری بہن کا روم امام المطبخی کچن کے سامنے. مطبخ کچن پکانے کی جگہ. ٹھیک ہے. پکانے کا وقت یا پکانے کے اختی امام المطبخی میری بہن کا روم. وغرفت اختی امام المطبخی اور میری بہن کا روم کچن کے سامنے ہے. اب اس کے بعد آپ سے کہہ رہے ہیں لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے. میرا ایک بھائی ہے. جیسا آپ نے پڑھا تھا کہ عند اور ہم غیر عاقل کے لیے استعمال کریں گے اور لی ہم کس کے لیے استعمال کریں گے عاقل کے لیے. تو کہا لی اخ واحد میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اٹیچ ضمیر ہو. اسمہ اس کا نام اسامہ تو اسامہ ہے. مردوں کے وہ نام جن کے اینڈ میں گول آتا آ جائے اس پہ تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتا. اس لیے یہاں پہ اسامہ تو نہیں ہے اسامہ تو. اس کے بعد ہے ولی اخت واحدۃ اور میری ایک بہن ہے. اخن واحد اخن مذکر تھا تو واحد مذکر لائے. اختن مؤنث ہے تو واحدۃ مؤنث لائے. اور میری ایک بہن ہے اسمہا مؤنث چونکہ بہن کیا ہے مؤنث اس لیے ہا ضمیر لائے اور ادھر لائے اسمہ چونکہ بھائی مذکر ہے اس لیے ہو ضمیر لائے. اور میری ایک بہن ہے اسمہا اس کا نام ہے سعاد. اب کہہ رہے ہیں ابی و امی میرے ابا اور میری امی. ابی و امی میرے ابا اور میری امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ وہ بڑے روم میں ہیں. میرے ابو اور میرے ابا وہ بڑے روم میں ہیں یعنی وہ بڑے روم میں ہیں. اب یہاں پہ آپ کے پاس فی
فی کے بعد آ گیا اس میں اشارہ تل کا. ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر فی یعنی کوئی بھی آپ کے پاس یعنی حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد اگر کوئی ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے مل جائے تو اب حرف جر اپنے بعد والے اسم پر عمل نہیں کرے گا. لیکن جب فی کے بعد اگر کوئی اس میں اشارہ آ جائے, اٹیچ ضمیر استعمال نہیں ہوئے, کوئی اس میں اشارہ آ جائے تو اب وہ اپنے بعد والے اسم پر عمل کرے گا, یعنی اس کو جر دے گا. جیسے فی تل کا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم الغرفۃ الکبیرہ پڑھ رہے ہیں کہ الغرفہ تو موصوف ہے, ٹھیک ہے, اور فی کی وجہ سے حرف جر میں, اور الکبیرۃ صفت ہے اس لیے وہ مجرور ہے. فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ, وہ بڑے روم میں ہے. اس کے بعد ہے انا, میں, احب, احب محبت کرتا ہوں, ابی و امی, اپنے ابا اور امی سے, میرے ابا اور میری امی سے. انا احب, میں محبت کرتا ہوں, احب یہ فعل ہے, ٹھیک ہے. احب کیا ہے, احب فعل ہے. احب ابی و امی, میں محبت کرتا ہوں میرے ابا اور میری امی سے. انا احب ابی و امی, میں محبت کرتا ہوں اپنے ابا, میرے ابا اور میری امی سے. واحب اخی و اختی, اور میں محبت کرتا ہوں میرے بھائی اور میری بہن سے. یہاں پہ آپ کا جو ہے یہ لیسن الحمدللہ ختم ہو گیا, اور اس کی ایکسرسائز بھی بہت چھوٹی ہے جو انشاءاللہ ہم آج ہی ختم کریں گے. اور آپ لوگوں کو اپنے گھر کے تعلق سے عربک میں ایسے ہی ٹاپک بنا کے لانا ہے, اسی پیٹرن پہ. جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میرا گھر, اس میں کھڑکی ہے, پنکھا ہے, میرے اتنے بھائی ہیں, میری اتنی بہن ہے. آپ کو اس طریقے سے جو ہے آپ کے گھر میں کیا کیا چیز ہے وہ ایسے کر کے آپ کو ایک ٹاپک تیار کرنا ہے. کم سے کم 5 لائن کا ہونا چاہیے, کم سے کم 5 لائن کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اقرأ واکتب, پڑھو اور لکھو. من فی ھذا البیت, اس گھر میں کون ہے. فی کے بعد اگر اس میں اشارہ آئے تو وہ بعد والے اسم کو, بعد والے اسم پر حرف جر کو عمل کرنے سے نہیں روکے گا, اس لیے البیت مجرور ہے. من فی ھذا البیت, اس گھر میں کون ہے. فیہ حامد, اس میں حامد ہے. فیہ, ہی اشارہ بیت کی طرف, بیت مذکر ہے. ماذا فی الحقیبۃ, بیگ میں کیا ہے, بیگ میں کیا ہے. حقیبہ مؤنث ہے اس لیے ضمیر مؤنث لائے. فیہا, اس میں. کتابی, میری کتاب. و قلمی, اور میری قلم. و دفتری, اور میرا نوٹ بک ہے. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے من فی السیارۃ, گاڑی میں کون ہے, کار میں کون ہے. فیہا, ہا اشارہ ہے السیارہ کی طرف کیونکہ مؤنث ہے. فیہا, اس میں. ابی, میرے ابا. و امی, اور میری امی. و اخی, اور میرے بھائی. و اختی, اور میری بہن ہے. من فی مسجد الجامعۃ الآن, ابھی یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے. ما, نہیں. فیہ, اس میں. احدن, کوئی. ما فیہ احدن, اس میں کوئی نہیں ہے. من فی ہذہ الغرفۃ, اس روم میں کون ہے. من فی ہذہ الغرفۃ, اس روم میں کون ہے. فیہا المدیر, اس میں مدیر ہے. فی کے بعد اٹیچ ضمیر آ گئی ہا, تو اب یہ بعد والے اسم پر عمل نہیں کرے گا. لیکن اس میں اشارہ یہاں پہ آیا تو اس میں اشارہ کے بعد والے اسم پر عمل کرے گا. لیکن اٹیچ ضمیر آ گئی تو اب وہ بعد والے اسم پر عمل نہیں کر سکتا. اس کے بعد اقرا. احب, احب فعل فاعل. احب کے بعد جو بھی اسم رہے گا وہ کیا رہے گا, وہ مفعول بھی ہوگا. اگر مفعول بھی مضاف الیہ واقع ہو تو پھر وہ مجرور ہوگا. احب ابی و امی, میں محبت کرتا ہوں میرے ابا اور میری امی سے. احب اخی و اختی, میں محبت کرتا ہوں میرے بھائی اور بہن سے. احب زمیلی, میں محبت کرتا ہوں اپنے کلاس میٹ کلیگ سے. احب استادی, میں محبت کرتا ہوں میرے استاد سے. اور احب یہ بہت ہے, مذکر مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں. احب اللہ, میں محبت کرتا ہوں اللہ سے. احب فعل فاعل, لفظ الجلالہ منصوب. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. احب فعل فاعل,
اور النبی احب فعل انا ضمیر پوشیدہ فعل النبی مفعول بھی منصوب یا کے اوپر زبر احب اللغۃ العربیۃ میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں احب فعل اور انا ضمیر پوشیدہ فعل اللغۃ مفعول بھی منصوب اور موصوف بن رہا ہے العربیۃ صفت اور صفت ہے اس لیے یہ بھی منصوب ہے کیونکہ موصوف صفت کا اعراب سیم رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.